کہیں گے لوگوں میرا اعمال نامہ پڑھو، مجھے یقین تھا کہ میری اپنے حساب و کتاب سے ملاقات ہونے والی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ صرف اتنا بیان کر دیتے ان کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، وہ جنت میں جائیں گے اور یہ نعمتیں ملیں گی، تو کافی تھا نا۔ اللہ ان کی باتوں کو کیوں ذکر کر رہے ہیں کہ وہ یہ کہیں گے کہ لوگوں مجھے یقین تھا کہ میری اپنے حساب سے ملاقات ہونے والی، میرا رزلٹ اناؤنس ہوگا، مجھے بتایا جائے گا کہ میں نے کیا کیا۔ میرا گلا تھوڑا آج بیٹھا ہوا ہے بیٹھا بھی بول بول کے، ریکارڈنگ چلتی رہتی ہے مسائل کی، گلا بیٹھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کیوں بتا رہے ہیں؟ اصل تو اہم بات تھی جو نیک عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا، ایسی زندگی ملے گی جو زندگی اس سے خوش ہوگی، اتنا کافی تھا نا۔ اسی سے ہمیں حوصلہ مل جاتا، موٹیویشن مل جاتی۔ لیکن اللہ جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ الفاظ اس وقت کیا کہیں گے، اس کو نمایاں کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کئی بار اس موضوع پر بیان کی کہ جب بھی کوئی خبر کسی آرڈر سے خالی ہو وہ خبر حکمت والی خبر نہیں ہوتی، وہ لغو بات ہوتی ہے، فضول بات ہوتی ہے جو کوئی عقل مند نہیں کرتا۔ جس خبر میں بھی کوئی آرڈر چھپا ہوتا ہے نا وہ خبر ایسی خبر ہوتی ہے کہ دینے والا عقل مند ہوتا ہے۔ دو تین مثالوں سے بات سمجھاتا ہوں، اس موضوع پر کئی بار بیان ہو چکے، لیکن آج جو بیان ہوگا نا اس کا اس سے تعلق ہے۔ اسی مثال کے طور پر آپ سے آ کے کسی نے کہا کل اسٹرائک ہے، ہڑتال ہے، سب بند ہے۔ جن لوگوں کو فضول بولنے کی عادت ہے وہ ویسے ہی آ کے آپ کو بتائیں گے کل کیا ہے، اسٹرائک، نہ کو لینا دینا اسٹرائک سے، بس ویسے ہی بول۔ لیکن جو خاموش مزاج لوگ ہیں جو کبھی بولتے ہی نہیں تھے، وہ جب آپ کو آ کے بولیں گے کل اسٹرائک ہے، بہت سارے احکامات چھپے ہوئے ہوں گے، یار ابھی سے پیٹرول ڈال لو بائک میں، اور انڈے منڈے ناشتے کے لیے ابھی سے خرید لو، یہ سارے آرڈر چھپے ہوئے ہوں گے اس میں کہ کل اسٹرائک ہے، ہوشیار ہو جاؤ، جو کرنا ہے ابھی کر لو، اسٹرائک کی وجہ سے تمہیں ایسا نہ ہو کل نقصان۔ یہ آرڈر چھپا ہوا ہے نا، تو جس کی خبر میں آرڈر چھپا ہوا ہوگا خبر دینے والا عقل مند سمجھا جائے گا کہ یار یہ خامخواہ فضول باتیں نہیں کر رہا، یہ وہ باتیں کر رہا ہے جس کا ہماری پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق، اور ویسے ہی آ کے کوئی خبریں پیش کرنا شروع کر دے۔ جیسے میں اکثر بتاتا ہوں نا، ایک آدمی دوسرے سے پوچھ رہا تھا تیری بیوی بدصورت ہے یا خوبصورت، غصہ آیا، پوچھ رہے بھائی، کہہ رہے جنرل نالج کے لیے انسان کے پاس جتنی بھی نیوز ہوں، خبریں ہوں، اس کی نالج میں اضافہ ہوتا ہے، معلومات بڑھتی، تو معلومات بڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو میں چاہ رہا تھا، مجھے سب کی بیویوں کا پتا تھا، تیرے بارے میں تو میں نالج بڑھانا چاہ رہا۔ یہ خبر ایسی ہے جس میں کوئی آرڈر چھپا ہوا، کیوں پوچھ رہے تو انہیں کرنا کیا ہے؟ کسی پڑوسن کے بارے میں پوچھ رہا ہو، کسی کی بیٹی کے بارے میں پوچھ رہا ہو، تو بھی یہاں ایک آرڈر ہوتا ہے کہ بھئی میری اس سے اگر خوبصورت ہے تو شادی کرا دے، ہو سکتا ہے نا کوئی آرڈر چھپا ہو۔ خامخواہ میں پوچھ رہا ہے، پوچھنے والے کے غلط ہونے کی علامت ہے۔ ٹائم کیوں اپنا اور دوسرے کا ضائع کر رہے ہو؟ اس لیے خوب سمجھ لو کہ الحمد سے لے کے والناس تک قرآن نے جو احکام دیے ہیں نا، کچھ احکام تو ایسے ہیں آرڈر کی شکل میں ہیں، یہ کرو یہ مت کرو، یہ کرو یہ مت کرو، اور بہت سی آیتیں ایسی ہیں جن میں نیوز ہیں، خبریں ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ آرڈر ہے یا نیوز ہے؟ بولو نا بھائی، آرڈر تھوڑی ہے، یہ تو نیوز ہے۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو خبر ہے نا۔ پشتو میں کہتے ہیں خبر اوری کا نا، خبر اوری کا نا، وہ آگے کہتے ہیں اورما، ہمیں بھی پشتو سن کے نا آ گئی خبر اوری کا نا اورما، لدلیم، اور اس طرح کے کہتے ہیں آنکھ کو، کچھ ہم نے بھی تھوڑے کافی رہے ہیں نا، تو اخپل وہیں سے تو سیکھا ہے ہم نے، اخپل۔ تو جتنے احکام، حتیٰ کہ یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ یہ خبر ہے، لیکن عجیب بات ہے یوسف علیہ السلام کے پورے واقعے میں، موسیٰ علیہ السلام کے پورے واقعے میں ایک خبر کے اندر درجنوں خبریں ہیں، ان درجنوں میں ایک خبر بھی ایسی نہیں ہے جس میں کوئی آرڈر چھپا ہوا نہ ہو۔ یہی قرآن کی بلاغت ہے، اور اسی سے اس کا بھی جواب ہو گیا اس اشکال کا۔ لوگ کہتے ہیں قرآن نے بہت سے واقعات بے ترتیبی انداز سے بیان کیے ہیں، جو کام بعد میں ہوا تھا وہ پہلے بیان کر دیا، جو پہلے ہوا تھا وہ بعد میں۔ اصل میں قرآن واقعہ کو واقعے کی حیثیت سے دیکھ ہی نہیں رہا ہوتا۔ کوئی واقعہ جب ہم بیان کرتے ہیں وہ تو خبر ہے نا، تو خبر قرآن بیان ہی نہیں کرنا چاہتا، قرآن چونکہ اس میں آرڈر دینا چاہ رہا ہے، اس لیے جو کام بعد میں ہوا بعض دفعہ پہلے،
اور جو پہلے ہوا وہ بعد میں، کیونکہ جو آرڈر دینا ہے وہ والا پہلے دینا ہے اور پہلے والا بعد میں دینا ہے. تو کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ قرآن نے واقعہ بیان کیا ہو اور اس میں کوئی خبر چھپی ہوئی نہ ہو. انبیاء کی جو مکالمے ہیں قوموں کے ساتھ، قوم نے یہ جواب دیا، نبی نے یہ جواب دیا، قوم نے یہ کہا، نبی نے جواب میں یہ کہا، ہر واقعے میں بہت ساری حکمتیں، ہر جواب میں، اور اس جواب میں بہت سارے ہمارے لیے احکامات چھپے ہوئے ہیں کہ تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے. یوسف علیہ السلام کے واقعے میں تو بہت ہی زیادہ اسباق ہیں، علماء نے اس پہ پوری کتابیں لکھی ہیں. کسی نے کہا یوسف علیہ السلام کے واقعے میں 100 اسباق، کسی نے کہا 150 اسباق. آپ سوچتے چلے جائیں، حکمتیں نکلتی چلی جاتی ہیں. تبھی تو قرآن کہتا ہے یتفکرون افلا یتدبرون القرآن. تدبر باب تفعل جو ہے نا، جو ہمارا تفسیر لیکچر سنتے ہیں میرے چینل پہ اسپیچز پہ، وہاں میں نے یہ عربی گرامر پڑھائی ہے نا، تو اس میں باب تفعل میں جب جاتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے گہرائی میں گھس کے کسی چیز کی. تدبر کا معنی بہت گہرائی میں گھس کے غور و فکر، تفکر کا معنی گہرائی میں گھس کے غور و فکر کرنا. ایک ہوتا ہے فکر، اس کا معنی سوچنا، ایک ہے تفکر، اس کا معنی ڈیپ میں جا کے سوچنا. تو قرآن تفکر کا کہہ رہا ہے، تفکر کا، صرف فکر کا نہیں کہہ رہا. تو جتنے بھی آرڈر ہیں، جتنے بھی خبریں ہیں، ان میں کوئی نہ کوئی آرڈر چھپا ہوا ہے. نبی نے یہ جواب دیا، آگے قوم نے یہ جواب دیا، فرعون نے یہ کہا، موسیٰ نے جواب میں یہ کہا. دیکھو فرعون کیا کہتا تھا. میں جب تفسیر پڑھتا تھا نا تو مجھے ایک چیز پاس آیتیں میری سمجھ میں نہیں آتی تھی، ہماری ناقص فہمی کہ بھئی یہ اللہ نے کیوں بیان کر، اس کی کیا ضرورت، یہ کیوں کہہ دیا اللہ نے، اس کی ضرورت کیا تھی. ہم تفسیر میں پڑھتے ہیں نا یہ شرط اتفاقی ہے. مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کریکشن کر دیں گے کہیں غلطی کر. ہم تفسیر میں پڑھتے ہیں نا یہ قید کیا ہے، اتفاقی ہے، یہ شرط اتفاقی ہے. اتفاقی کا مطلب اس شرط کا کوئی مطلب نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا جب بھی قرآن کوئی خبر دیتا ہے اس خبر میں کوئی آرڈر چھپا ہوا ہو. تو قرآن یہ کیوں کہتا ہے کہ جس کے اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا مجھے یقین تھا کہ اپنے حساب و کتاب سے ملاقات ہونے والی. یہ خبر ہے، اس خبر میں آرڈر کیا چھپا ہوا ہے. اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو جنت ملی ہے نا اس یقین کی بیس پہ ملی ہے. اصل جو جملہ ہے نا اس کا، اعمال تو اس یقین پر مرتب ہوئے ہیں. دیکھو اس نے یہ نہیں کہا میں نے اچھا عمل کیا، میں نے نماز پڑھی، میں نے روزہ رکھا، میں نے تہجد پڑھی، میں نے 4 شادیاں کی، یا میں نے نہیں کی، یا میں نے یہ کیا، میں نے ستیلے بچوں کو پالا، میں نے فلانا کیا. نہ یہ ایسی کوئی چیز نہیں ذکر کرے گا. ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا جب اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جاتا تو وہ اپنے ساری نیکیاں، یا تو کچھ بھی نہ کہتا، لوگوں سے کہتا بھائی مبارک ہو میں کیا ہو گیا، کامیاب. اللہ کہتے اب جنت. اور اگر ریزن بتانی تھی کہ کیوں کامیاب ہو گیا تو پھر ریزن میں تو نماز بھی ہے. کیا خیال ہے، نماز پڑھی تھی اس کی وجہ سے کامیاب ہو گیا، روزہ رکھا تھا اس کی وجہ سے ہوا، زنا سے بچا تھا اس کی وجہ سے ہوا. تو یہ ساری چیزیں بتانی چاہیے تھی اس کو. اپنے اہل و عیال کے پاس جاتا، کہتا ہا اقرؤ کتابیہ، اے لوگو میرا اعمال نامہ پڑھو میں کامیاب ہو گیا. لوگ پوچھتے کیوں ہوا، کہے گا بھائی میں صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھا کرتا تھا، سردیوں میں وضو کیا کرتا تھا، میں نماز کا پابند تھا، میں روزے کا پابند تھا، میں زکوٰۃ دیا کرتا تھا، میں غریبوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، میں بد نظری اور زنا سے بچتا تھا، میں فحش فلمیں دیکھنے سے بچتا تھا، جھوٹ سے بچتا تھا، میں غیبت سے بچتا تھا. پوری ڈیٹیل بیان کرتا نا. اسی بیس پہ تو جنت ملی ہے. لیکن ان میں سے کوئی چیز بیان، صرف ایک چیز، مجھے یقین تھا میری اپنے اعمال سے ملاقات. بس یہ قرآن نے بتا دیا کہ اصل چیز اس کو فوکس کرنا ہے نا تم نے، وہ کیا ہے، یہ یقین پیدا کرو کہ ہر عمل کا قیامت میں حساب دینا ہے. جب یہ یقین ہو گیا نماز کے لیے خود بخود اٹھو گے، زنا سے خود بخود بچو گے. آج ایک شخص آیا ملنے کے لیے، کوئی سیلیبریٹی تھی، وہ آپ کو پتا ہے جو مشہور لوگ سیلیبریٹیز اور ڈراموں فلموں میں ہوتے ہیں ان کے لیے زنا کے موقع بہت ہوتے ہیں. تو ہوتے ہیں بیچارے برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، برائیوں میں مبتلا ہو گیا، آپ کو نہیں پتا کس کی بات ہو رہی ہے، کوئی غیبت کا عنصر نہیں، لیکن ایمان کی رمق تھی نا، آخرت پہ یقین ہے. میں تجربوں کے بعد یہ کہتا ہوں، میں نے بہت سے لوگ دیکھے اعمال اچھے ہیں خود اچھے نہیں ہیں، بہت سے دیکھے خود اچھے ہیں اعمال اچھے نہیں ہیں. یہ کیسے ہو گیا؟ جب خود اچھا تو عمل بھی اچھا ہو نا. خود اچھے کا مطلب اس کی نسبت اچھا ہے، جس کو ہم خراب سمجھ رہے تھے، جس کو ہم اچھا سمجھ رہے تھے نا عمل دیکھ کے. بعض لوگوں کے عمل دیکھ کے آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس سے اچھا ہے،
اور دوسرے کے بارے میں آپ کا خیال ہوتا ہے کہ عمل دیکھ کے خیال ہوتا ہے کہ یہ اس سے اچھا نہیں ہے، حالانکہ اللہ کی نظر میں یہ والا اس پہلے سے زیادہ اچھا ہوتا ہے، نسبتاً بہتر ہوتا ہے۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ دیکھو ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس گیا، اس کے ظاہر سے لگ رہا ہے کہ یہ اچھا نہیں، کھانسی اس کو ہو رہی ہے، فیور اس کو ہے، پوری باڈی میں پین ہو رہا ہے، لوگ کہیں گے کہ یہ صحت کے لحاظ سے اچھا ہے، بولو نا، بولیں گے اچھا نہیں، بھی درد یہاں بھی درد، کھانسی بھی آ رہی ہے، ناک بھی بہ رہی ہے۔ ایک اور آدمی آیا بالکل فٹ فاٹ، نہ اس کو کھانسی ہے، نہ نزلہ ہے، نہ کمر میں درد، نہ گھٹنے میں درد، نہ فیور، بیٹھا ہوا ہے ڈاکٹر یہ جو دوسرا آدمی ہے نا جو بالکل اچھا لگ رہا ہے، ڈاکٹر اس کو کہہ رہا ہے کہ یار آپ فوراً آغا خان میں، کیونکہ ڈاکٹر جانتا ہے کہ ان دونوں میں صحت کے لحاظ سے حقیقت میں اچھا کون ہے۔ ہم علامتیں دیکھ کے اندازہ لگاتے ہیں، اور علامتیں بھی صرف اوپر اوپر کی۔ تو ڈاکٹر کیا کہے گا، دوسرا جو ہے نا جس کو کھانسی زکام گھٹنے میں، وہ ڈاکٹر اس کو لفٹ ہی نہیں کر رہا ہے، 2 پیناڈول کھا دفعہ ہو یہاں سے، سر میرے گھٹنے میں ابے تو وہ فیور ہو گیا تو ظاہر ہے گھٹنے اور کمر میں، کہاں پر تو بتا کہاں درد کروایا ہے، گھٹنے میں نہیں تو بتا تو کہاں چاہتا ہے کہ درد ہو، کہیں نہ کہیں تو ہوگا نا، جب فیور ہے تو بھائی یہ تو نارمل ہے یار، فیور جب ہوتا ہے وائرل پھیلا ہوا ہے سب۔ میں خود کل وہ ڈاکٹر کہے گا مجھے بھی تھا تو میں نے تو پیناڈول کھائی ٹھیک ہو گیا۔ ڈاکٹر اندر کو دیکھے گا کہ یار اس کا جگر بھی صحیح ہے، اس کا کولیسٹرول بھی صحیح ہے، ساری رپورٹیں پڑھے گا نا ڈاکٹر، یار ساری رپورٹیں کیا ہیں، ایک دم فٹ فاٹ۔ باقی فیور تو ہر صحت مند آدمی کو ہو جاتا ہے یار، کھانسی بھی ہو جاتی ہے، نزلہ بھی ہو جاتا ہے، اس کی بیس پر درد بھی ہوتا ہے، اس کا علاج یا تو علاج ہی نہ کرو خود ہی ٹھیک ہو جاؤ گے، ورنہ 2 گولی پیناڈول کھاؤ اور پتلی گلی سے نکلو۔ لیکن ڈاکٹر اتنے نیک ہوتے نہیں ہیں ویسے آج کل عام طور پہ، جو سوائے ان ڈاکٹر کے جو میرا بیان سن، ہوتا یہی ہے کہ اتنے اچھے کو بھی ڈاکٹر لکھے گا پورا پرچہ کیڑے مکوڑے بنا کے نا، اتنی اسپیڈ میں کیڑے مکوڑے بناتے ہیں یہ کر کے، بس وہ اسی کی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے۔ غلط دوائیں لوگ کھا کھا کے مرے ہیں اس چکر میں۔ مجھے ایک ڈاکٹر نے کیڑے مکوڑے بنا کے دے دیے، میں گیا دوا لے کر آیا، میں نے کہا اچھی لگ رہی ہے، تو وہم مجھے شک ہو گیا، میں میڈیکل گیا، اس نے وہ سوری یار وہ اصل میں رائٹنگ صحیح نہیں تھی، پتہ نہیں کیا وقت دے دیا اس نے مجھے۔ تو یہ ڈاکٹر جو نسخے پہ لکھتے ہیں نا وہ کیپٹل ورڈ میں لکھتے ہیں تاکہ کیڑے مکوڑے بنانے کی نوبت ہی نہ آئے۔ خیر، تو ڈاکٹر نے دیکھا اور ڈاکٹر بولے گا بھائی تو بالکل فٹ فاٹ ہے، تھوڑا سا وائرل پھیلا ہوا ہے، نزلہ زکام کھانسی اچھے سے اچھے صحت مند آدمی کو بھی ہوتا ہے، بلکہ کسی کو بالکل بھی نہیں ہو رہا تو یہ خطرناک بات ہے، پتہ نہیں مریخ سے تو نہیں آیا کہیں ہے۔ اس کو کہے گا بھائی تو بالکل فٹ فاٹ ہے، لیکن تو اپنی شوگر کی رپورٹ، کڈنی دیکھ، تیرے تو ایک کڈنی کام ہی نہیں کر رہا ہے، دوسرا بھی 20% کام کر، ہارٹ کا تیرا یہ مسئلہ، تو یہاں بیٹھا ہوا کیوں ہے، تجھے یا تو قبرستان میں ہونا چاہیے تھا یا آغا خان میں ہونا چاہیے تھا۔ ڈاکٹر باہر سے نہیں چیک کر رہا، ڈاکٹر کیا کر رہا ہے؟ ہم نے بڑے بڑے صحت مند دیکھے ہیں بیمار ہوتے ہیں، بڑے بڑے بیمار دیکھے ہیں صحت مند ہوتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے بھائی یہ نارمل ہے، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے جامعہ میں ایک طالب علم کو اتنا بخار، جھٹکے لے رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے نا، ہم نے کہا مرا، ڈاکٹر نے بولا کچھ، ہمیں ڈاکٹر پہ غصہ آیا، بھائی اتنا کچھ ہو کے تم کہہ رہے ہو کچھ، ڈاکٹر کہنے ڈرامے کر رہا ہے کچھ بھی نہیں، کیونکہ ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے نا وہ چھٹی کے لیے ڈرامے کر رہا ہے، کیونکہ نبض بھی صحیح ہے، اس کی بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہے، یہ وہ جھٹکے کیوں لے رہا ہے کام کھا کے، تو اس کو پتا چلے وہ پکڑائی میں آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح یاد رکھو دینداری ایک اوپر سے ہوتی ہے، اس میں آپ کو یقین نہیں ہوتا آخرت پر، لیکن آپ کر رہے ہوتے اچھا، کلچر کی وجہ سے نماز بھی پڑھ لے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اندر سے دیندار ہے یا نہیں ہے، 2 چیزوں سے پتہ چلتا ہے، ٹینشن کے وقت اس کی حالت کیا ہوتی ہے، اللہ پہ توکل ہے، اعتماد ہے، کوئی بات نہیں، دنیا مسافر خانہ ہے، اس کا مطلب یہ اندر سے کیا ہے، آغا خان میں اس کو ایڈمٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں کوئی گناہ ہو گیا، اس دن انٹی کو دیکھ لیا، غلط کیا اس نے، یہ وہ ہے جو کبھی کبھار صحت مند آدمی کو بھی چھینک، اب ایسا نہ ہو چھینکنا شروع کر دیں آپ سب باہر جا کے، یار ہم اندر سے تو بالکل ٹھیک ہے، تھوڑا سا دیکھ لو، تو ہر صحت مند آدمی کو بھی یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، گناہ پہ جری کرنا مقصد نہیں ہے، لیکن گناہ صحابہ سے بھی ہوا ہے، بڑے بڑے بزرگوں سے بھی بعض دفعہ غلطی ہو جاتی ہے، توبہ کرتے ہیں، اللہ کو مناتے ہیں، کیوں؟ ان کو یقین ہے کہ ایک دن اعمال کا حساب ہونے والا ہے۔ تو میں جس سیلیبریٹی کی بات کر رہا تھا، اس نے کہا مجھ سے بہت دفعہ زنا، شراب پی میں نے، ہر دفعہ پی کے مجھے لگتا تھا کہ میں نے عیاشی تو کر لی ہے، لیکن آخرت میں اس کا حساب۔ اب آپ دیکھو سارا دن عیاش لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے والا، شراب کباب میں رہنے والا، نہ تبلیغ میں کوئی 4 مہینے لگے، اس کے ایمان کتنا مضبوط ہے، اندر سے اس کے آرگن کتنے ٹائٹ ہیں۔ ہم نے ایسے دیندار بھی دیکھے ہیں، زنا ہو گیا تو کہہ رہے ہیں یار چلو ہو گیا یار، چلو ہو گیا، ایک اور دفعہ کر لیتے ہیں، بعد میں بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے۔ لیکن ایک آدمی چاروں طرف زنا کے ماحول میں، شراب کے ماحول میں، اس نے جو مجھے ماحول بتایا برائی کا ماحول، لیکن زنا پہ اس کو اتنی ندامت ہو رہی ہے، یار اس کا جواب دینا پڑے گا آخرت میں،
حالانکہ کوئی سمجھانے والا، برائی سے روکنے والا نہیں ہے، ماحول سارا ترغیب دینے والا ہے، لیکن اس نے الحمدللہ توبہ کر لی۔ اس نے مجھے بتایا اتنے سال ہو گئے میں اب زنا کے قریب نہیں گیا، اور کیا کیا اس نے مجاہدہ کیا زنا سے بچنے کے لیے، شراب اپنے آپ کو بند کر لیتا کمرے میں اور تالا لگا کے چابی گما دیتا ہے نا کہ باہر نہ نکل سکوں۔ اتنی مشقتیں کی ہے نا اس آدمی نے۔ میں نے کہا یار ٹھیک ہے اس سے برائی ہو گئی، ہم اس برائی کی تعریف نہیں کر رہے، اندر سے کیا ہے؟ یہ وہی ہے وائرل ہے بھائی، جو ماحول سے متاثر ہو کر شراب بھی پی لی، برائی بھی کر لی، لیکن یہ بخار آیا اور بالآخر چلا گیا۔ یہ مطلب ہے انی ظننت انی ملاق حسابیہ، جنتی کے اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا نا تو وہ کہے گا مجھے یقین تھا کہ ایک دن میرے اعمال کا بدلہ ملے گا، دیکھو اس نے زنا کیا لیکن اس کو یقین تھا اس کی سزا ملے گی، اس یقین نے اس سے برائی چھڑوا دی۔ اس لیے اللہ نے جو جنتی کی اس صفت کو ہائی لائٹ کیا ہے نا، جو بات کو ہائی لائٹ کیا ہے، وہ اعمال کی باتیں نہیں کہ میں یہ کرتا تھا، میں یہ کرتا تھا، میں یہ کرتا تھا۔ بعض جگہ قرآن میں اعمال بھی ہیں تاکہ ان اعمال پہ موٹیویشن ملے، یہاں عمل کا ذکر نہیں ہے۔ یہاں کیا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں اندر سے ٹھیک تھا، ٹھیک ہے میں کیا تھا، مجھے یقین تھا کہ کیسا بھی کر لو ایک دن بدلہ ملے گا۔ اس کا نتیجہ نکلا اگر کبھی مجھ سے برا ہوا تو فوراً مجھے توبہ کی توفیق، فوراً توبہ کی توفیق ملی ہے، جسے قرآن کہتا ہے اذا فعلوا فاحشۃ، ہمارے نیک بندوں سے جب کوئی گناہ ہوتا ہے، ذکروا اللہ، ان کو اللہ یاد آتا ہے، فاستغفروا لذنوبہم، فوراً اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ تو دیکھو لبرلزم اور جو آج کل نام نہاد لبرلزم اور دینداری چل رہی ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں آپ کیا نہیں کر رہے، وہ یہ کہ آپ کا 100% آخرت پر یقین ہے کہ ہم مرنے کے بعد مٹی ہو کے ختم نہیں ہو جاتے، اصل زندگی بعد میں شروع ہوتی ہے۔ اور جو لبرل لوگ ہیں وہ بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، کبھی کبھار وہ بھی سر پہ ٹوپی پہن لیتے ہیں، عید کے دن سب نماز پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی چلے جاتے ہیں، وہ بھی مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہو جاتے ہیں، کیونکہ بھائی ابا بھی مسلمانوں کے قبرستان میں، اب عیسائیوں میں جائیں گے تو چک چک ہوگی، پک پک ہوگی، کیا خیال ہے؟ تو وہ بھی کچھ ٹوپی شوپی پہن لیتے ہیں، کبھی نماز پڑھ لیتے ہیں، غسل کر لیتے ہیں، تھوڑا بہت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا، تھوڑا سا ذکر کر لیا، یہ کام وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یترددون لا الہ الا ولا الہ الا، قرآن کہتے ہیں نہ ادھر کو ہے نہ ادھر۔ آپ کا یقین مضبوط ہو، عملی کوتاہی ہو، قابل معافی۔ یقین مضبوط نہیں ہے، یہ قابل معافی نہیں ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو ایک طرف ہو جاؤ بھائی، یا ادھر یا ادھر ہو جاؤ۔ تو اس لیے قرآن کہتا ہے انی ظننت کا نام ہے۔ خدا کی عبادت کا کیوں حکم ہے؟ خدا سے ہمارا رشتہ ہے، وہ خالق اور ہم مخلوق، وہ کریٹر ہے ہم کریٹڈ ہیں، یہ ایک رشتہ ہے نا، تبھی تو حقوق ہیں اس کے۔ رسول پہ درود پڑھنے کا کیوں حکم ہے؟ ایک ریلیشن ہے، کیوں؟ رسول نے ہمیں خدا سے جوڑا ہے، خدا کا انٹروڈکشن کیا ہے، تو رسول سے بھی ہمارا کیا بن گیا؟ رشتہ بن گیا۔ پھر والدین کا رشتہ، کیونکہ ان کے ذریعے ہم پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا ہے، یہ ریلیشن ہے، اس کو ڈیفائن کیا۔ اسلام کی اگر مختصر لفظوں میں تعریف کی جائے نا تو اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ رشتے نبھانا۔ بہت مشکل ہے بات سمجھانا، جیسے مشکل ہے رشتے نبھانا۔ کیا شعر ہو گیا، خود بخود ہی ہو گیا۔ تو اسلام نام کس چیز کا ہے؟ بولو نا، رشتے نبھانا۔ قرآن نے کیسے بیان کیا؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ سے بھی رشتہ نبھاؤ، عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، کیونکہ شریک کر دیا اس کا مطلب جو رشتہ خدا کا ہے وہ کسی اور کو کیوں دے رہے ہو بھائی؟ ابا کہتے ہیں میرا رشتہ نبھاؤ، مجھے ابا سمجھو، آپ کہتے ہیں آپ کو بھی سمجھتا ہوں، سبکتگین صاحب کو بھی ابا سمجھتا ہوں۔ ابا کہے گا ایسے ابا کہاں سے لبا، یہ والا ابا مجھے نہیں چاہیے، ابا ایک ہی ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اور آج کے مشرک نے ڈرامے بازی کیا کی ہے؟ آج کے مشرک نے میں ایک خدا کو مانتا ہوں، میرا اللہ صرف ایک اللہ ہے۔ ہم کہتے ہیں پھر یا رسول اللہ مدد کیوں کہتا ہے، یا علی مدد کیوں کہتا ہے، یا غوث آدم مدد کیوں کہتا ہے؟ جواب کہتا ہے میں ان کو اللہ تھوڑی مانتا ہوں، میں کہتا ہوں وہ اللہ کی عطا سے مشکل کشاں ہے۔ عجیب سی چیز مارکیٹ میں لے کر آ گیا مشرک۔ ابے نتیجہ تو یہی نکلا نا کہ تو اس کو بھی پکارتا ہے، اور یہ اس کے مثال ایسے ہو گئی، ایک عورتوں کا ایک ہی شوہر ہوتا ہے نا ہمارے معاشرے میں، بیویاں زیادہ ہو سکتی ہیں مگر میاں وہ ایک ہی اچھا ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات درمیان میں کر کے آگے چلتا ہوں۔
ہمارے کوئی ریلیٹو خاتون آئی ملاقات کے لیے، ہماری محرم خاتون تھی وہ، انہوں نے مجھے بتایا کہ میں کہیں بھی جاتی ہوں تو لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ یعنی میرے رشتہ دار خاتون ہے وہ، تو بہت سی خواتین مجھے ویڈیو دکھا رہی ہوتی ہیں، یہ مفتی دیکھو یہ انتہائی فضول آدمی ہے، اور ہم اپنے بچوں کو اب اس کے پاس جانے سے روکتے ہیں۔ کل کی بات ہے، خاتون نے مجھے بتایا، میں نے کہا آپ جب معاشرے میں چلتی پھرتی ہو تو لوگوں کو تو نہیں پتا کہ آپ میری ریلیٹو ہو، تو کیا تبصرہ ہوتا ہے عورتوں کا نا، مردوں میں تو ہم چلتے ہیں، خواتین کا ہمیں نہیں پتا چلتا کہ ان کے کیا کمنٹس ہیں، آزاد ذرائع سے ہمیں معلومات نہیں ملتی۔ کل کوئی خاتون آئی تھی ہماری ریلیٹو، انہوں نے بتایا کہ میں ایک جگہ بیٹھی، کسی خاتون نہیں پتا تھا کہ یہ میری کوئی ریلیٹو ہے، اس نے کہا کہ اتنا فضول قسم کا آدمی ہے یہ، مجھے زہر لگتا، یہ سٹائل تھا، مجھے زہر لگتا ہے یہ آدمی، موبائل میں دکھا رہی تھی۔ تو وہ ہمارے جو ریلیٹو خاتون تھی انہوں نے پوچھا کیوں بھائی ان میں کیوں زہر ہے؟ کہ میں اپنے بچوں کو روکتی ہوں ان کے پاس جانا، بچے جاتے ہیں اور شادی کر رہے ہوتے ہیں، آ کے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ شادی خراب ہو رہے ہیں بچے۔ تو ایسی تمام لیڈیز کو جن کو میں زہر لگتا ہوں اور ان کا خیال یہ ہے کہ میں ان کے بچوں کو برباد کر رہا ہوں، ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ دیکھو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کو تبلیغ والے زہر لگتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو سہ روزے پہ لے گئے، 4 مہینے پہ لے گئے، لگتے ہیں کہ نہیں لگتے؟ ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ یار ہمارے بچوں کو بگاڑ رہے ہیں، زہر لگ رہے ہیں ہمیں، لیکن جب آپ کا بچہ چرسیوں میں بیٹھے گا نا اور بگڑے گا، لڑکیوں کا پیچھا کرے گا بائکوں میں، پھر آپ کو تبلیغ والوں کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہو۔ ہمارے فیصل آباد میں ایک دوست ہیں، تبلیغ میں بڑا وقت لگا، بڑے تاجر ہیں، میں نے کہا یار یہاں تبلیغ کی مخالفت کی تھی، انہوں نے کہا بعض سب تو اہل حدیث ایسا نہیں کرتے، بعض اہل حدیث بہت مخالف ہیں تبلیغ کے۔ میں نے کہا پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ لیکن جب ان کے اپنے بچے بگڑتے ہیں نا تو ہمارے پاس ہی لے کر آتے ہیں اس کو سہروزے کی جماعت میں، ان کو پتہ ہے انسان کا بچہ بنانے کا ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں، بگڑے ہوئے کو سب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بھئی اب یہی ہے جماعت، اللہ یہ کہ کسی بزرگ کے پاس لے جائیں، تو بزرگ کو بھی نفی کر دیا آپ نے، بزرگ مارکیٹ میں ایسے شارٹ کیا آپ نے کہ سارے ہی بزرگ غلط۔ تو 2 ہی آپشن ہے میرے بھائی، کسی کو انسان کا بچہ بنانے کے لیے یا تو کسی بزرگ کے پاس لے جاؤ، حضرت آپ اس کو اپنی خدمت میں رکھیں، جیسے آپ کے اخلاق ہیں ویسے اس کو سکھائیں، اس کو اللہ سکھائیں، یہی ہے نا؟ یا کون سا آپشن ہے؟ تبلیغ کا آپشن ہے۔ تو اسی طرح جو خواتین جن کو میں زہر لگتا ہوں نا بہت زیادہ کہ ہمارے بچوں کو بگاڑ رہا ہے، جب تمہارا بچہ اللہ نہ کرے بگڑے گا نا، دیر سے شادی ہونے کی وجہ سے بچے بگڑتے ہیں، یہ سمجھ لینا، یہ پرانا زمانہ نہیں ہے کہ 40 سال میں شادی ہو رہی ہے تو عفت اور پاک دامنی کے ساتھ شرمیلے دولہا نے زندگی گزاری۔ دولہا کتنے شرمیلے ہوتے تھے، ہمیں یاد ہے ونس اپون اے ٹائم، جتنی شرمیلی دلہن ہوتی تھی اس کے تھوڑا سا فرق ہوتا تھا بس دولہا میں۔ دولہا کی زندگی ساری زندگی نظریں جھکا کے گزاری، کوئی ایجوکیشن سسٹم نہیں تھا، جس دن شادی ہوتی تھی دولہا کے ایک وقار، چہرے پہ نور، چہرے سے ہلکا سا جھانک رہا ہوتا تھا۔ ہمیں تو بچپن میں ہم دولہے کو دیکھتے تھے، ہم کہتے دم گھڑ جائے گا اس کا، ہٹاؤ یار سامنے سے، یہ سانس لینے دو اس کو، شرم میں بیٹھا ہے، سانس نہیں آ رہا، نظر نہیں آ رہا، مگر اتنا نہیں کہ وہ گھونگٹ اٹھا کے، وہ کیا کہتے ہیں سوری، صحرا اٹھا کے دیکھ لے، وہ بھی گھونگٹ کی طرح ہی تھا وہ، اور ایک رومال رکھا ہوتا تھا دولہے نے، ایک رومال ہوتا تھا تکون سا، اس سے یوں کر رہا ہوتا تھا بیٹھ، سرسوں کا تیل سر میں لگا ہوا ہوتا تھا اس کو، یہ تیاری ہوتی تھی دولہا کی نا، سرسوں کا تیل سر میں لگا ہوا ہے، سائڈ کی مانگ یا بیچ کی مانگ نکالی ہوئی اس، ایسے شرمیلے دولہا 40 سال میں بھی کبھی گناہ کا ان کو خیال نہیں آیا۔ جو شادی میں اتنا شرما رہا ہے وہ برائی میں کتنا شرمائے گا، خود سوچو نا۔ اب وہ زمانہ گیا، جن خواتین کو میں زہر لگتا ہوں ان کو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ زمانہ ونس اپون اے ٹائم ختم۔ اب آپ نے اپنے بچے کو نہیں بگاڑا نا میرے بیانات سنوا کے، جس کو آپ بگڑنا کہہ رہی ہو وہ ایسا بگڑے گا۔ میرے پاس کیسز ہیں، ماں باپ آ رہے ہیں کہ ہم اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کم بخت شادی کر لے، انسان کا بچہ بن جا، لیکن لڑکے کو اب لڑکیوں کا ایسا چسکا لگا ہے اب وہ شادی کی ٹینشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو میں خواتین سے کہتا ہوں اپنے بچوں کو ہمارے پاس بھیج کے بگاڑ لو، خدا کی قسم یہ بگڑنا اچھا ہے اس بگڑنے سے جب وہ خود بگڑے گا، پھر ایسا بگڑے گا کنٹرول میں نہیں، ابھی بگاڑ لو۔ اچھا اب ہم دوبارہ آتے ہیں، یہ تو درمیان میں ایک بریک تھی کمپنی کی مشہوری کے لیے، یہ بریکیں آتی رہتی ہیں۔ وہ بات کیا کر رہا تھا میں، وسط تھا وہ دوسرا جو آیا تھا، شرک کی بات کر رہا تھا، یہ ریلیشن کی بات کر رہا تھا، ریلیشن۔ کوئی بات نہیں، اسی ٹاپک پر اگر بیان ہو جائے تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ہم نے کون سا کوئی آپ نے کوئی ایم اے اسلامیات کے پیپر دینے ہیں کہ بھئی یہ والا ٹاپک ہے تو آپ نے پیپر، جو ٹاپک چل رہا ہے چلنے دے، اگر وہ اہم ٹاپک ہے۔ خیر میں کوشش کروں گا اس کو جلدی کمپلیٹ کر کے اس ٹاپک پر آؤں جو میں نے شروع کیا تھا۔ تو اسلام نام کس چیز کا ہے؟ آپس کے ریلیشن۔ تو اللہ سے ہاں میں یہ مثال دے رہا تھا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، ہم مشرک نہیں ہیں۔
لیکن ساتھ میں یا اللہ مدد، یا رسول اللہ مدد، یا غوث آدم مدد، قبروں میں بھی جا رہے ہیں. تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کہتے ہیں نا یا ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، اس تکلف کی آپ کو بالکل بھی ضرورت. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک خاتون کا ایک عدد میاں، اب جناب وہ فون پہ گھنٹوں سبکتگین سے بھی بات کرتی، وسیم کا نام نہیں لے رہا، بہت سے وسیم نام کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، سبکتگین سے بھی بات کر، سبکتگین کسی کا نام نہیں ہوتا، اور ایسے مشکل نام بتائیں نا جو معاشرے میں ہو نہیں. چلو ایکس وائی زیڈ، ایکس سے بھی بات کرتی ہے، وائی سے بھی بات کرتی ہے، زیڈ سے بھی بات کرتی ہے، اے سے بھی بات کرتی ہے، بی سے بھی بات کرتی ہے، جیم لام مون واو ہے، سب سے اس کی ریلیشن ہے، بیلنس بھی چل رہا ہے، ایزی لوڈ آپس میں. اور ہاں شوہر جب گھر میں آتا ہے تو اس کے ناک منہ چڑھا ہوا، بات ہی نہیں کرتی. جو محبت شوہر کو دینی چاہیے وہ کس کو دے رہی ہے؟ وہ اے کو بھی دے رہی ہے، بی کو بھی دے رہی ہے، سی کو بھی دے رہی ہے، ڈی کو بھی دے رہی ہے، اس کو بھی دیتی ہے، کبھی کبھار اس سے بھی اچھی طرح سے بات کرتی ہے. لیکن شوہر کو غصہ آیا، کمبخت میں بیٹھا ہوا ہوتا ہوں تیرے ساتھ اور تو ہنس کے باتیں کس سے کر رہی ہے؟ پڑوس سے، اور اس کے ساتھ تو ڈیٹیں بھی مار رہی ہے. اب بیگم کو آ گئی غیرت، میرے شوہر صرف کون ہو، میں آپ کے علاوہ کسی کو اپنا شوہر نہیں مانتی. ایسے موقع پہ شوہر کیا کہے گا؟ بیگم اس تکلف کی بالکل بھی ضرورت کہے گا، بیگم یہ جملہ تمہارے منہ سے مجھے بالکل بھی پسند نہیں. شوہر ماننے کا مطلب جو شوہر کے بیسک حقوق ہیں وہ ان میں شوہر کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنا، یہ مطلب ہوتا ہے شوہر کا. جس طرح کی محبت شوہر سے کی جاتی ہے وہ والی محبت شوہر کے علاوہ کسی اور سے نہیں کرنا. وہ تو باپ سے وہ والی محبت نہیں کی جاتی، بھائی سے نہیں کی جاتی. یہ آپ کہیں گے. اسی طرح اللہ بھی کہتا ہے مشرک کو کہ جب تو مجھے مانتا ہے اللہ، تو معبود کا مطلب میرے سوا کسی کو پکارا نہیں جائے گا. پکار رہے تو مجھے پھر اللہ کہنے کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے. کہتا ہے وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارے گا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے علاوہ، اللہ کے ساتھ. فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، اللہ کہہ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں عربی میں تعقیب، تا عین قاف یا با، تسبیح کی طرح باب ہے یہ بھی، تعقیب، ایک کے بعد دوسرے کو لانا، تھوڑا وقفہ ہوتا ہے اس میں. اور جب آپ کہتے ہیں جاءنی زید فا عمر، تو اس کا مطلب ہوتا ہے زید آیا فوراً بعد امر آ گیا. تو اب یہاں جو قرآن میں جو سمہ استعمال ہوا ہے نا، بہت سی جگہوں پر جو سمہ ہے اس کو کہتے ہیں تعقیب ذکری. ذکر میں لکھ دیتا ہوں، ذکر کا معنی تذکرہ، یعنی وہ تذکرے میں تاخیر ہو رہی ہے، حقیقت میں تاخیر نہیں ہوئی ہے. جیسے قرآن میں یہاں دیکھ لیں، اللہ فرماتے ہیں کلا سیعلمون، ہرگز ایسا نہیں ہے جیسا یہ سمجھ رہے ہیں، عن قریب انہیں پتا چل جائے گا، اس وقت یہ اختلاف کیا ہو جائے گا، ختم. ثم، اب یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد اللہ دوبارہ فرما رہے ہوں. ثم کلا، پھر اللہ کہتے ہیں پھر ہم بتا دیں، کلا ہرگز ایسا نہیں ہے جیسا یہ سمجھ رہے ہیں، سیعلمون، عن قریب انہیں پتا چل جائے گا. تو یہاں تعقیب حقیقت میں نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں تعقیب ذکری، ذکر میں تاخیر ہے. یعنی گویا اللہ تعالیٰ، اب دیکھیں قرآن مجید کا جو کلام ہے، ہم براہ راست اللہ کا کلام سن رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم جب ایک جملہ کہتے ہیں تو تھوڑی دیر ٹھہر کے دوبارہ دوسرا جملہ کہتے ہیں. تو اب یہ جو تھوڑی دیر ٹھہرنے والی بات ہے، یہ ریٹن فارم میں نہیں آ سکتی. میں آپ سے اگر خطاب کر رہا ہوں، ایک بات میں کہوں گا، تھوڑی دیر میں سانس لوں گا، رک جاؤں گا، پھر میں تھوڑی دیر بعد وہ جملہ دوبارہ ریپیٹ کروں گا، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ پہلے جملے میں اور دوسرے جملے میں کیا ہے، فاصلہ ہے. یہ فاصلہ اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ بات آپ غور سے سنیں، ساری باتیں نا ایک دوسرے پہ گچڑ پچڑا نہ بن جائیں، سمجھ رہے ہیں نا. تو ہم تھوڑا سا کیا کرتے ہیں، ٹھہرتے ہیں تاکہ دوسری بات کو آپ اہتمام سے سنیں. یہ بہت کلام کا طریقہ ہوتا ہے، آپ ایک دفعہ بات کرتے ہیں پھر آپ ٹھہر جاتے ہیں، ایسے آپ ٹھہرنے کے بعد پھر دوبارہ اس کو کہتے ہیں نا، ریپیٹ کرتے ہیں. تو یہ اہتمام سے کہ یہ دوسری بات بھی پہلے ہی کی طرح کیا ہے، اس کی بھی وہی طاقت ہے. تو اب قرآن میں ایسا تو نہیں ہو سکتا کلا سیعلمون اس کے بعد پھر نقطے پڑے ہوئے ہوں کہ بھئی یہاں اللہ نے توقف کیا، بلکہ اس کے لیے عربی میں ثم کا لفظ یہاں استعمال ہوتا ہے کہ ثم کا مطلب ہے چلو تھوڑی دیر ٹھہرو، پھر ذرا ٹھہرو، میں تمہیں ایک اور دفعہ بتاتا ہوں، ٹھیک ہے نا. یعنی اہتمام سے دوسرے جملے کو بڑے اہتمام سے ریپیٹ کیا جا رہا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اس کی بھی بالکل وہی ویلیو ہے جو پہلے والے کی ہے. کیونکہ جب ایک جملے کو دو دفعہ ریپیٹ کیا جاتا ہے نا تو اس کی ویلیو کیا ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے. کہ یار یہ تو وہی بات ہے جو پہلے تھی، تو پہلا جملہ تو اصل ہے، دوسرے میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو اس لیے قرآن میں ثم کا لفظ اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ فرماتے ہیں کلا سیعلمون، ہرگز ایسا نہیں ہے جیسا یہ سمجھتے ہیں، بلکہ ان قریب انہیں پتا چل جائے گا، لگ پتا چل جائے گا. ثم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ گویا یوں فرما رہے ہیں زمانہ میں، ثم ٹھہرو ہم تمہیں دوبارہ بتاتے ہیں.
ٹھہرو ذرا بتاتے ہیں دوبارہ، کلا ہرگز ایسا نہیں ہے جیسا یہ سمجھ رہے ہیں، سیعلمون ان قریب پتا چل جائے گا ان کو۔ آگے اللہ دلائل دے رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ کیسے اختلاف کر رہے ہیں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ اگر قیامت قائم نہیں ہوگی تو اس کا مطلب لوگوں کا حساب و کتاب ہے ہی نہیں۔ جب لوگوں کا حساب و کتاب ہی نہیں ہے، دنیا میں تو حساب ہوتا نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے، چور ڈاکو صدر بن جاتے ہیں، حقیقت ہے نا۔ ہمارے پاس ایک بڑی اچھی مثال ہے الحمدللہ، ہر دفعہ وہی ہم سمجھاتے ہیں۔ تو اور کیا ہو جاتا ہے آپ دیکھیں، بے گناہ لوگ پکڑے جاتے ہیں، گناہ گار چھوٹ جاتے ہیں، بہت کچھ دنیا میں ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر حساب و کتاب ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر ہم نے جو یہ تمہارے اوپر اتنے بڑے بڑے احسانات کیے ہیں ان کا تو کوئی مقصد ہی نہیں ہوا، بس انسان کو بنایا گیا اور اس کو کھلایا پلایا گیا، اس نے موج مستیاں کی، جس کا چاہے گلا دبایا، جتنی چاہے عیاشی کی، کوئی رب کی عبادت نہیں ہے، کوئی رب کی پہچان نہیں ہے، کسی کے حقوق نہیں ہے، موج مستیاں کرو اور پتلی گلی سے نکل جاؤ، مر جاؤ۔ تو ایسا ہے، اس لیے اللہ اپنی نعمتیں اور قدرت بیان کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہم نے اس لیے تو کیا ہے کہ تمہاری بھی تو کوئی ذمہ داری ہے، یعنی اللہ تو تم پہ خرچ کرتا جا رہا ہے، تم قدرت کے دلائل دکھاتا جا رہا ہے اور تم صرف پیڑے کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے دنیا میں۔ تو اس لیے اللہ وہ اپنے دلائل دے رہے ہیں کہ تمہیں حیرانگی ہوگی، تم یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قریب تمہیں پتا چل جائے گا، اور کلا کا مطلب یہ قابل اختلاف چیز نہیں ہے، اس پہ تو سب کو ایمان لانا چاہیے تھا۔ آگے اللہ اس کے دلائل دے رہے ہیں کہ تمہیں حیرانگی ہوگی، بھئی سب کیوں ایمان لے کر آتے ہیں؟ بھئی یہ کون سی قیامت کی خبر؟ ایک نبی نے ہی تو خبر دی ہے نا قیامت کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو کیا ان کی دعوے کو معاذ اللہ پوری دنیا پہ تھوپ دیا جائے؟ ساری دنیا کو آپ مجبور کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لے کر آئیں، یہ کیسی بات ہے؟ تو اللہ اس کے دلائل اگلی آیت میں دے رہے ہیں، الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا تمہارے لیے؟ اتنی بڑی زمین تمہارے رہنے کی جگہ بنا دی، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ تو جس رب نے اتنے بڑے احسانات کیے اور اس کی طاقت اور قدرت، طاقت سے پتہ چلتا ہے کہ جو زمین کو بچھونا بنا سکتا ہے وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، اور پتہ چلتا ہے جس نے اتنے احسانات کیے وہ تم سے حساب لینے کا حق رکھتا ہے۔ کچھ اس کے بھی تقاضے ہیں، جب کوئی احسان کرتا ہے نا تو احسان کرنے والے کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں کہ جس نے احسان کیا اس کا شکر ادا کیا جائے، تو اللہ کے احکامات پر عمل کرنا یہی اللہ کا شکر ہے۔ تو اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا تمہارے لیے؟ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں بنا دیا۔ قرآن میں دوسری جگہ پر آتا ہے زمین کا بیلنس برقرار رکھنے کا ذریعہ کیا ہے؟ پہاڑ ہیں، اس سے توازن قائم ہے زمین میں، ورنہ زلزلے آتے بہت زیادہ آتے۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تمہیں پیدا کیا جوڑوں کی شکل میں، جوڑے پیر بنائے مرد اور عورت کے، اس سے زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اگر سارے مردی پیدا ہوتے محبتیں نہ ہوتی آپس میں، اگر ساری عورتیں ہی پیدا ہوتی تو محبتیں نہ ہوتی، اس لیے کہ مردوں سے محبت وہ اتنی شدید نہیں ہوتی، عورتوں سے محبت وہ اتنی شدید نہیں ہوتی، جتنی مرد کی اٹریکشن عورت کی طرف اور عورت کی مرد کی طرف ہے اتنی نہیں ہوتی۔ تو گھر چلانے کے لیے وہ شدید محبت چاہیے، اور وہ نر اور مادہ اور مرد اور عورت میں ہی ہوتی ہے وہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے تم پر اتنا بڑا احسان کیا کہ ایک ہی جنس میں پیدا کرنے کے بجائے ہم نے تمہیں جوڑے بنا کے پیدا کر دیا تاکہ تمہارا نظام زندگی چلتا رہے، نسل بڑھتی رہے۔ تو یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، پھر نظام کیسا بہترین بنایا، تمہارے لیے نیند کو ہم نے سکون کا ذریعہ بنا دیا، ورنہ دیکھیں ہاتھ تھکتے ہیں کام کرنے سے، تو ہاتھ سے کام لینا چھوڑ دیں، آرام آ جائے گا ہاتھ کو۔ ٹانگیں تھکتی ہیں چلنے سے، چلنا چھوڑ دیں، ٹانگوں کو آرام آ جائے گا۔ لیکن دماغ تھکتا ہے سوچنے سے، تو سوچنا چھوڑ دیں، آرام آ جائے گا۔ سوچنا چھوڑ ہی نہیں سکتا آدمی، جتنا سوچنا چھوڑے گا اتنا ہی سوچے گا، اور سوچے گا نا کہ یار میں نہیں سوچوں گا، نہیں، اور سوچے گا نا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہماری قدرت ہے کہ ساری باڈی کو آرام دینا تو تمہارے اختیار میں، دماغ کے آرام تمہارے اختیار میں نہیں ہے، لہذا ہم نے نیند کیا کر دی تم پر مسلط۔ تم صرف بستر پہ لیٹتے ہو، تمہارا دماغ کا رابطہ دنیا سے کیا ہو جاتا ہے؟ ڈسکنیکٹ۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ پھر کیسا فریش ہو کے انسان اٹھتا ہے صبح صبح۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو لباس بنایا، یعنی نیند کے لیے رات بنائی جس سے اور زیادہ سکون کی نیند آتی ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن کو کمانے کا ذریعہ بنائے۔ دن کی اتنی تیز روشنی نہ ہوتی تو جہاں 6 مہینے راتیں ہوتی ان بیچاروں کی زندگی کا حال دیکھیں۔ تو اللہ نے کتنی سن لائٹ دے دی، اور کیسے یہ
کتنے کوئی بھی پاورفل بلب اب تک ایسے نہیں سورج جیسی روشنی دے رہے ہوں. ایک سورج نکلتا آدھی دنیا کو روشن کر کے چلا جاتا, کوئی بل نہیں ہے اس کا, کوئی یعنی کوئی جو ہے نا یہ نہیں ہے کہ جی وہ آج کے اے سی والوں کا آنکھ نہیں کھلی تو وہ بٹن آن کرنا بھول گئے, ٹھیک ہے نا. تو وہ سارا لاکھوں سال سے یہ سسٹم چل رہا ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا, ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے. بہت سے سائنسدان کہتے ہیں ہمیں آسمان نظر نہیں آتے, تو نظر نہ آنا اس کی علامت نہیں ہے کہ ہے نہیں. یہ قرآن و سنت سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ کائنات کو 7 مضبوط خول کے اندر اللہ نے بند کیا ہوا ہے. یہ جو کہتے ہیں نا ہم اتنا اوپر تک گئے ہمیں کوئی چھت نظر نہیں آئی, تو بھائی اس سے بھی اوپر ہوگی. قرآن نے یہ تو نہیں کہا نا کہ وہ اتنے کلومیٹر کے بعد آسمان شروع ہو جاتا ہے. قرآن نے کہا 7 مضبوط آسمان ہیں. ہو سکتا ہے فیوچر میں سائنسدان اس پر مطلع ہو جائیں, ہو سکتا ہے قیامت تک ان کو پتہ ہی نہ چلے, تو اتنے اوپر ہوں. ابھی تو پہلا آسمان ہے جس پہ ریسرچ ہو رہی ہے, وہ اتنا بڑا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ایسے 7 مضبوط آسمان ہیں. وَجَعَلْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا, چمکتا ہوا ہم نے چراغ بنایا آسمان میں, کیسی روشنی پھینک رہا ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا, اور ہم نے نچوڑنے والے بادلوں سے بے تحاشا پانی برسایا. بارش کا ایک نظام خود ایک اللہ کی قدرت کی بڑی دلیل ہے. یعنی یہ اللہ پیدا کر کے بھول نہیں گیا, تو اتنے سارے احسانات کر رہا ہے تو اس کا بھی تو حق ہے نا کہ تم سے سوال پوچھے وہ کہ تم نے کیا کیا. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا, تاکہ ہم ان پانی کے ذریعے دانے بھی اگائیں اور ترکاریاں بھی اگائیں. یہ سب چیزیں پیدا ہو رہی ہیں. وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا, اور لپٹے ہوئے باغات پیدا کرتے ہیں ہم ان سے. إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا, اب اللہ نے دعویٰ کیا. پہلے تو اللہ نے کہا کہ وہ جو فیصلے کا دن ہے نا اس کے بارے میں اختلاف ہے. اب اللہ فرماتے ہیں ان دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ فیصلے کا دن بھی ایک مقرر ہے. یعنی ایک دن آئے گا اللہ ان نعمتوں کا حساب کرے گا. دیکھو کیسا عجیب دعویٰ ہے نا. دلائل کیا ہے؟ زمین پیدا کی, آسمان سے بارشیں برسائیں, اور دعویٰ کیا ہے؟ فیصلے دن متعین ہے, آنے والا ہے, میں پوچھوں گا ایک دن. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی ابا اپنے بیٹے کو باہر ملک بھیج رہے ہو نا پڑھائی کے لیے. اب وہ باہر آ کے لوگوں سے دوستوں سے کہتا پھر رہا ہے کہ میں پڑھائی کے لیے, ابا نے تو مجھے ناچنے گانے کے لیے بھیجا ہے یہاں پہ نا امریکہ, اور عیاشی کے لیے بھیجا ہے. تو ابا کو پتہ چل جائے تو ابا کہیں گے بیٹا مجھے ایک بات بتا, تجھے میں نے جب امریکہ بھیجا تھا تجھے پتا ہے نا تیرے ویزے کے لیے کتنی کوشش کی تھی میں نے, ہے کتنے لوگوں سے دعائیں کروائی تھی, اور کتنے لوگوں سے قرضے لیے, اور کتنے لوگوں سے جو ہے کام نکلوایا, اور کتنے تعلقات استعمال کیے. تو یہ ساری باتیں ابا بیان کر رہے ہوں گے یہ بتانے کے لیے کہ بیٹا یہ سب کچھ جو میں نے تیرے لیے کیا نا وہاں بیٹھ کے پیڑے کھانے کے لیے نہیں کیا, ٹھیک ہے نا. اور ان یوم الفصل کانا میقاتا, بیٹا تو واپس آ تو میں سارا حساب لوں گا تجھ سے کہ کتنے تو نے پڑھائی پہ خرچ کی اور کتنے گولے گنڈے کھائے وہاں بیٹھ کے تو نے. تو بالکل یہی نیچرل انداز ہے قرآن مجید کے سمجھانے کا کہ یہ جو قیامت کے بارے میں غیر مسلم کہتے ہیں نا قیامت نہیں آئے گی, یہ وہی باتیں, نبی کا دعویٰ ہے ایسے ہی. اللہ فرماتے ہیں ہم نے تو اس سے زیادہ احسانات کیے جتنا باپ بیٹے پر احسان کرتا ہے. انسانیت کی زندگی میں ہم نے رنگ بھر دیے ہیں, تو یہ رنگ بھرنا اس کی علامت ہے. ان یوم الفصل کانا میقاتا, فیصلہ بھی ایک دن مقرر ہے. بھائی ایسا ہی نہیں ہوگا کہ بس کھاؤ پیو اور موج مستیاں کرو مر جاؤ. اللہ سے یہ امید نہ رکھو. یوم ینفخ فی الصور فتاتون افواجا, یہ وہ دن ہے جس دن سور میں پھونکا جائے گا اور تم فوج در فوج قبروں سے نکل کے ہمارے سامنے حاضر ہو جاؤ گے. وفتحت السماء, آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے. فکانت ابوابا, وہ دروازے در دروازے ہو جائے گا, یعنی کھل جائے گا آسمان, جتنے دروازے کھول دیے جائیں گے تاکہ فرشتوں کا نزول ہو اور حساب و کتاب کے لیے نیچے آ سکیں. وسیرت الجبال, پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا جائے گا. یعنی یہ جو نظام عالم ہے نا انسان کے لیے اللہ نے بنایا ہے یہ ہمیشہ باقی نہیں رہے گا, یہ آزمائش کے لیے کچھ دن اللہ نے یہ کائنات ہمیں دی ہے, تو یہ سب تباہ ہو جائے گا اور پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دیے جائیں گے. فکان السرابا, چھٹیل میدان بن جائیں گے. ان جہنم کانت مرصادا, اللہ فرماتے ہیں تم تو اس اختلاف میں ہو کہ پتہ نہیں قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی, جہنم تو تاک لگا کے بیٹھی ہوئی ہے. جیسے کوئی شخص کہہ رہا ہو نا کہ یار میرا دشمن مجھ پہ, میرا کوئی دشمن بھی ہے یا نہیں ہے میں تو نہیں مانتا, اور اگر ہے تو وہ مجھے نقصان بھی پہنچائے گا میں تو نہیں مانتا. اگلا کہے گا بھائی تیرا دشمن جھاڑیوں میں پیچھے چھپ کے بیٹھا ہوا ہے, وہ تو دیکھ رہا ہے کہ ادھر سے تو گزرے گا اور حملہ کرے گا. تو اللہ فرماتے ہیں تم ان بحثوں میں لگے ہوئے ہو کہ پتہ نہیں قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی. جہنم تو طاق میں لگی ہوئی ہے. کن لوگوں کی طاق میں بیٹھی ہوئی ہے؟ للطاغین مآبا, سرکش لوگوں کا وہ ٹھکانہ ہے. تو جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے لوگ ہیں, جو شرک کر رہے ہیں, جو زنا کر رہے ہیں,
جو والدین کو ستا رہے ہیں، جو بھی کبیرہ گناہ کر رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، بہنوں کی وراثت نہیں دے رہے ہیں، ان تمام لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. کیونکہ یہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ تو اٹھا رہے ہیں مگر اس کا شکر ادا کرنے کے لیے تیار نہیں. لابثین فیہا احقابا، رہیں گے وہ اس جہنم میں احقابا، بہت طویل عرصے. حقب کہتے ہیں طویل عرصے کو، اس کی کوئی خاص مقدار حدیث میں صحیح روایت میں میرے علم میں نہیں ہے. بہت طویل عرصے اس جہنم میں پڑے رہیں گے. لا یذوقون فیہا، اور نہیں چکھیں گے اس جہنم میں بردن، کوئی ٹھنڈی چیز، ولا شرابا، اور نہ کوئی پینے کی چیز، الا حمیما، مگر کھولتا ہوا پانی، وغساقا، اور پیپ. جو جہنم کے زخموں کے سڑا ہوا پیپ ہوگا نا، دوسرے مقام پہ بھی قرآن میں آتا ہے کہ کھولتا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. جزاء وفاقا، یہ بدلہ ہوگا پورا پورا، جیسا عمل تھا اللہ نے ویسا ہی تمہیں بدلہ دے دیا. کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے اللہ یہ تو بہت بڑا بدلہ ہے، یہ تو بہت معاذ اللہ بظاہر ایسا لگتا ہے تو بہت بڑا، یعنی گویا کہ معاذ اللہ ان کے ساتھ تو بڑی زیادتی ہو رہی ہے. اللہ فرماتے نہیں زیادتی نہیں ہو رہی. انہم کانوا، یہ وہ لوگ تھے، لا یرجون حسابا، ان کو حساب کی امیدیں تھی نہیں. یہ سمجھتے تھے ہم دنیا میں پیڑے کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، یہ اللہ کو پہچاننے کے لیے تیار تھے ہی نہیں. ان میں تو بہت سے ایسے تھے جو اللہ کے وجود ہی کے منکر تھے. اتنی کائنات کی قدرت کے دلائل انہوں نے دیکھے مگر یہ مانتے ہی نہیں تھے کہ کوئی پیدا کرنے والا خدا بھی ہے. خود بخود ہو رہا ہے سارا، اتنا خوبصورت نظام خود بخود بن گیا. اور جو مانتے تھے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، اور جو شرک نہیں کرتے تھے وہ آخرت کا انکار کر دیتے تھے کہ کوئی حساب ہی نہیں ہے، بس ہمیں انٹرٹینمنٹ کے لیے اللہ نے پیدا کیا. اللہ فرماتے ہیں یہ بہت بڑا جرم تھا جو ان سے ہوا ہے. انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا، اور ہماری نشانیوں کا انکار کرتے تھے بھرپور طریقے سے. کذابا کا معنی خوب جھٹلاتے تھے. اس میں اللہ کی آیات سے قرآن بھی مراد ہو سکتا ہے کہ قرآن کا انکار کرتے تھے، اللہ کے کلام کا، اور اللہ کی جو نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں اس کائنات میں جن سے اللہ کا ہونا ثابت ہوتا ہے، اللہ کے احسانات ثابت ہوتے ہیں. ان تمام نشانیوں کا زبان سے یا عمل سے بھی انکار ہوتا ہے نا بعض دفعہ، تو انکار کرتے تھے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اللہ فرماتے ہیں اس بحث میں لگ گئے تھے کہ قیامت قائم ہوگی کہ نہیں ہوگی، حالانکہ ہم نے تو ہر چیز کو محفوظ کر لیا ہے لکھ کر. ایسا زبردست حساب و کتاب ہوگا نا تمہارا کہ ریٹن میں سب فائلیں تیار ہو رہی ہیں. تو یہ حساب و کتاب ہوگا تبھی تو اللہ نے ہر چیز کو محفوظ کیا. جو ہو رہا ہے نا، فرشتے کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے کندھوں پہ اور وہ لکھ رہے ہیں عمل. فذوقوا، پس چکھو اس عذاب کو، فلن نزیدکم الا عذابا، آج ہم نہیں بڑھائیں گے تمہیں مگر عذاب کے اعتبار سے بھی. عذاب میں اضافہ ہی ہوگا، کمی نہیں ہوگی. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. ان للمتقین مفازا، قرآن کی عادت ہے کہ جہاں برے لوگوں کا ذکر کرتا ہے وہاں اچھے لوگوں کا بھی قرآن ذکر کرتا ہے تاکہ لوگ نا امید نہ ہو. اللہ فرماتے ہیں جو پرہیزگار لوگ ہیں نا، جو بچتے تھے یعنی گناہوں سے بچتے تھے، مفازا ان کے لیے بڑی کامیابی ہے. فوز عام کامیابی کو نہیں کہتے، مفاز کہتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا انگلش میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سکسیس، یہ بہت چھوٹا لفظ ہے. آپ امتحان میں پاس ہو گئے تو یہ کیا ہے بھائی؟ سکسیس کہتے ہیں اس کو. آپ کوئی مقابلہ جیت گئے تو مفاز اس کو نہیں کہتے، مفاز کہتے ہیں بہت بڑی کامیابی. تو یہ فلاح اور مفاز ایک ایسے لفظ ہیں جو بعض حضرات کا کہنا ہے کہ عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں نہیں. اصل کامیابی بے شک پرہیزگار لوگوں کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. وہ کیا ان کو نعمتیں ملیں گی؟ حدائقہ، باغیچے ہوں گے، وَأَعْنَابًا، اور انگور ہوں گے، وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، اور خوبصورت جوان ہم عمر عورتیں ہوں گی جو ان کے ہمنشی ہوں گی، جو ان کے ساتھ جنت میں رہیں گی. وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور جھلکتی ہوئی شرابیں. یعنی اصل یہاں اگر یہ چھوڑ دو نا، دیکھیں انسان کو سب سے زیادہ جو نوجوان کو گمراہ کرنے والی چیز ہے نا، شراب اور عورت. تبھی کہتے ہیں نا شریف آدمی کسے کہتے ہیں؟ جو شراب سے اور عورتوں سے بچتا ہے. یہی ہے نا جس کی دوستیاں نہ ہو، تمیز سے گھر میں آ جاتا ہو، بیگم کے پاس بیٹھ جاتا ہو، ٹھیک ہے نا، ابا کو پوچھتا ہو، اماں کو پوچھتا ہو. تو شراب کباب والے لوگ اور نائٹ کلبوں میں یہ عیاش لوگ ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں یہ عیش و عشرت کا سامان ہم نے پرہیزگار لوگ، جو یہاں پرہیز کرے گا نا ان کے لیے وہاں رکھا ہوا ہے. جو یہاں نظر کی حفاظت اور یہاں تمیز سے شرافت سے زندگی گزارے گا. وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، اور خوبصورت ہم عمر جوان. ہم عمر اس لیے کہا ہے کہ لوگ اپنے سے کم عمر میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. بھائی نکاح بھی لوگ مرد یہ چاہتا ہے نا کہ کم عمر لڑکی سے ہو نا. خود 70 سال کا بھی ہوگا تو خواہش ہوگی کہ 16 سال کی مل جائے. یہی ہوتا ہے نا، 16 کی نہ ملے تو 2 8 کی ہو جائے. تو خواہش مردوں کی یہی ہوتی ہے
تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کم عمر لڑکی میں خوبصورتی زیادہ ہوتی ہے. مشہور یہی ہے نا, جیسے جیسے عورت کی عمر بڑھتی ہے تو اس کی جو اٹریکشن ہے ختم ہو جاتی ہے اس میں. لیکن جنت میں کیا ہوگا کہ اگر آپ کی عمر کی بھی بیوی ہوگی, حور ہوگی, تو اس میں اٹریکشن کم نہیں ہوگی. تو کم عمری اصل میں ایک عیب ہے. کم عمری جو ہے نا ایک عیب ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو کم عمر ہوتی ہے نا, آپ کی مینٹل اپروچ اس سے ملتی نہیں ہے, تو آپ دل کی باتیں اس سے شیئر نہیں کر سکتے. تو دنیا میں تو انسان اس لیے کم عمر بیوی چاہتا ہے, جو لوگ چاہتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ تاکہ یعنی وہ خوبصورت ہو. لیکن مینٹل اپروچ اس سے, یعنی آپ کی مینٹل اپروچ میں اس کی اپروچ میں فرق ہوتا ہے. تو جنت میں یہ دونوں عیب سے عورت پاک ہوگی, بدصورتی سے بھی, بڑھاپے سے بھی پاک ہوگی, اور کم عمری جو ایک نقص ہے اس سے بھی کیا ہوگی, پاک. اس لیے جنت کی عورتیں خوبصورت بھی ہوں گی اور آپ کی ہم عمر بھی ہوگی, تاکہ آپ اس سے اپنے دل کی بات کہہ سکیں, اس سے اپنے راز و نیاز کی باتیں کر سکیں. وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا, اور اس میں کوئی بیکار باتیں اور جھوٹ نہیں سنیں گے کہ وہ کرونا وائرس فلاں کی سازش ہے, اور جناب وہ یا سازش نہیں ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے نا, یا اتنے آدمی مر گئے, یہ الو بنا رہے ہیں. یار کتنا جھوٹ پلوت, سمجھ میں نہیں آتا نا آدمی کی حقیقت کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہوگا. جزاء من ربک, فرمایا تیرے رب کی طرف سے بدلہ ہے. عطاء حسابا, اور عطا ہے حساب سے. حساب کا مطلب میں نے بتا دیا درس کے دوران کہ اللہ کے ہاں ایک حساب متعین ہے. رب السماوات والارض. اشکال ہوتا ہے اللہ اتنا بڑا بدلہ تو دے رہا ہے بھائی, اتنا بڑا بدلہ. تو اللہ کہتے ہیں بھائی یہ رب معمولی رب تھوڑی ہے, آسمان اور زمین کا پالنے والا, وما بینہما, اور جو کچھ آسمان زمین کے درمیان ہے, الرحمن, اور ہے بھی بڑا مہربان. تو کیوں نہیں ایسا بدلہ دے گا. لا یملکون منہ خطابا, اور قیامت میں اللہ کا جو جلال ہوگا, لوگ اللہ سے خطاب کے مالک نہیں ہوں گے, کوئی بات نہیں کر سکے گا. یوم یقوم الروح والملائکۃ, جس دن روح اور فرشتے صف بستہ ہو کے کھڑے ہوں گے, اور کوئی اللہ سے ہم کلام نہیں ہو سکے گا مگر جس کو رحمان اجازت دے, یعنی سفارش کے لیے. اللہ سے ہم کلام نہ ہونے کا مطلب کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا مگر جس کو رحمان اجازت دے. وقال ثوابا, اور وہ سفارش بھی صحیح کرے. سفارش مراد ہے یہاں پر, دوسرے دلائل سے پتہ چلتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ سفارش نہیں ہوگی قیامت کے دن مگر جس کو اللہ اجازت دے گا. عرب یہ کہتے تھے کہ زبردستی کی سفارش بھی ہوگی, جیسے بت ہے نا, یہ اللہ سے ہماری بخشش کروا دیں گے. تو ان کو بتایا گیا کہ ایسا نہیں ہے, کہ صرف اللہ جس کو اجازت دے گا وہی کرے گا, اور وہ کرے بھی صحیح. کیا مطلب, اہل توحید کی سفارش کی تو اجازت ہوگی, جو شرک پر موت ہوئی ہے ان کی سفارش کی اجازت نہیں ہوگی. وقال ثوابا کا یہ مطلب ہے جتنی اللہ اجازت دے اتنی سفارش کر سکتے ہیں. ذالک الیوم الحق, یہ برحق دن ہے. بس یہ آیت کا آخری ترجمہ رہ گیا. ذالک الیوم الحق, اللہ فرماتے ہیں بالکل برحق دن ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ